تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظیم۔ سورہ لہب، سورہ نصر کے بعد سورہ لہب 111 نمبر صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے، شان نزول میں اس کا نمبر 6 ہے۔ 5 آیت مبارکہ، 1 رکوع۔ اس سورہ مبارکہ میں رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدخواہوں کو قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم پڑھتے ہیں، جب بھی اللہ والوں کو کسی نے تکلیف دی تو اللہ نے ان کا انتقام لیا، اور جب بھی اللہ کے بارے میں کسی نے نازیبا کلمات استعمال کیے تو اللہ والوں نے ان کو جواب دیا۔ اب کل کے درس میں سورہ اخلاص، تو اللہ رب العزت کے بارے میں انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، تو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب انہیں کہہ دو۔ اب وہاں جب بات آئی رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے اولاد نہیں فلاں نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ ارے تیرا یہ دشمن جو ہے بے نسل ہے اور نامراد ہے، آپ کے پاس تو خیر کثیر ہے۔ ایک جگہ پہ ہم نے پڑھا تھا، کون سی سورت تھی؟ سورہ توبہ، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، کہ جب حضور کے خلاف انہوں نے ساز کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور سورہ قلم میں، سورہ نون میں کیا پڑھا تھا کہ جب اللہ کے نبی کے بارے میں وہ نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں، کہتے یہ مجنون ہے، تو ان کے متعلق کتنے باتیں آئی؟ 10، اور آخر میں کیا؟ وہی زنیم، کہ یہ ایسے ہے 2، اور یہاں یہ 3، اور ابتر یہ 4، کہ جب بھی رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ پیارے عقائد و جہان علیہ السلام جب سورہ شعراء جو 26 نمبر سورت ہے، سورہ فرقان کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تبلیغ کا طرز بیان یہ ہے کہ اس کی ابتدا اپنے گھر سے کی جاتی۔ کہاں سے؟ رب فرماتے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سورہ تحریم میں ہم نے پڑھا جو 66 نمبر سورت ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ تبلیغ اب اعلان شروع ہوا۔ پیارے عقائد و جہان علیہ السلام نے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے صفا پہاڑ پر چڑھے اور اپنے بلند آواز سے پکارا، یا نبی، یا بنی فہر، یا عدی، یا قریش، فلاں قبیلے والے، فلاں قبیلے والے۔ عرب میں دستور تھا
کہ جب کوئی اہم بات ہوتی تو ایک اونچی جگہ پہ جا کے وہ آواز ہے، اور حضور علیہ السلام تو پہلے ایسے کیا بھی نہیں، وہ سب آ گئے، کسی نے نمائندہ بھیجے اور کوئی خود حاضر ہو گئے کہ کیا کوئی اہم بات ہے۔ پیارے آقا دو جہاں نے فرمایا ذرا بتاؤ، اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس وادی میں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر آیا ہوا ہے تو آیا آپ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بعض لوگ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں، مسلسل ہماری زندگی میں ہے، وہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ وہ بولے گا یوں یوں، لیکن زندگی کو اس کو پریکٹیکل جب آپ کے ساتھ دوست رہا نا اتنا عرصہ، اس نے پورے آپ بولے یار یہ کیا، یہ تو اس نے تو جب بھی بولا تو جھوٹ بولا۔ اور بعض بات انسان کو پھر یاد رہتی ہے، یار فلاں وقت اس نے ایسے بولا، اس کا مخالف کیا، پھر یہ بولا تو اس کی مخالفت کی۔ عقائد و جہان کا اعلان نبوت سے پہلے بھی لقب صدیق اور امین پانے والا، یہ لقب پانے والا ہمارا نبی پریکٹیکل زندگی ایسے دکھائی کہ لوگوں کو یقین ہو گیا۔ آپ نے ان سے پہلے بھی ان میں عمر گزاری، تیرے عمر کی قسم، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی عمر کی قسم کہی، حضور علیہ السلام کے زمانے کی قسم کہی، حضور علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والعصر۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا، انہیں بولا کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر فرمایا ارے تم جس راستے پر ہو یہ غلط ہے، ارے یہ بت پرستی غلط ہے، یقیناً اللہ کے عذاب کے گرفت میں آ جاؤ گے۔ ابو لہب یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، حضور علیہ السلام کے چچے ہیں، بڑے غصے میں آ گئے، اور یہ اتنا حسین اور جمیل خوبصورت تھا کہ ان کو کہتے آگ کا شعلہ، لیکن نہ سرداری کام آئی نہ اس کا حسن کام آیا۔ جب اللہ والوں کے خلاف ہوا تو زندگی بھر ان پر بددعائیں پڑتی ہیں۔ تو خاندان کا انبیاء علیہ السلام کے رشتے سے ہو لیکن ان کی مخالفت ہو تو فائدہ، یہ عقیدہ رکھو اللہ والوں کی برکتیں کس کو ملتی ہیں۔ یہ بات میں کہتا ہوں، کوئی کہتے ہیں اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا، میں نے بولا یہ بتاؤ کس نیت سے جا رہا تھا کہ میں جاؤں گا وہ میرے کام بنائیں گے اور میں پھر آ کے شراب کبابیں کھاؤں گا پیوں گا نماز نہیں پڑھوں گا، یہ ملعون ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر اس سے فائدہ ہوتا تو منافقین کو تو ہو جاتا۔ کنعان کہاں پیدا ہوئے؟ نوح علیہ السلام کے گھر میں۔ رب فرماتے اپنے تیرے آل میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی گھر والی، لوط علیہ السلام کی گھر والی، فائدہ ہوا؟ رب فرماتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ ارے ان کو ان کا نظریہ، ان کے طریقے پسند نہیں تھے۔ محبت کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ پھر مجنون نے جب لیلا سے محبت کی تو رزلٹ کیا نکلا؟ بتاؤ ذرا کہ لیلا کے محلے کے کتے کو بھی گلے لگاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ سے محبت ہے لیکن کردار کچھ اور ہے، کردار کچھ۔ افسوس کہ رسول اللہ سے محبت کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے اتنی محبت کرو کہ اپنے آپ کو بھوکا چھوڑ کر، کہ کوئی کہتے میں رسول اللہ کا امتی ہوں تو بولا نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی ہمارا عزیز نہیں ہے، ہمارا کوئی۔ یہی بات ہے نا۔ حضور والا آپ جس کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، جس کے آپ نوکری کر رہے ہیں، اگر اس کا بیٹا آ جائے عزت کیوں کر رہے ہو؟ اس کو دھکے لگا کر، اس کو دھکے مار کر گھر سے نکال لو گے یا اس کو بےزتی اس کی کرو گے؟
کیونکہ تمہیں اپنی نوکری کا خطرہ ہے. رسول اللہ کی امتیوں سے جو برا سلوک کریں گے ان کی حالت بری ہوگی. اللہ تعالیٰ میں ہر کلمہ کو مسلمان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو لہب نے بہت بری باتیں کہیں. بولا تو اللہ اکبر، تو ایسے ایسے ہو جائے، تو نے اس لیے بلایا تھا. وہ باتیں جو میرے نبی کے بارے میں اس گستاخ نے کہی. جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر آیا. ارے اس کے زبان میں کیا تھا؟ اسے اگر بکواس کر لیا تو کیا؟ اللہ والوں کے خلاف کسی کی بد دعا نہیں لگتی. یہ سب سے بڑی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ بلعام بن باورا نے جب بد دعا کے الفاظ نکالے تو وہ اس کو خود پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے کہ اس کے خلاف سب سازشیں ناکام ہے. وہ خود مردود شیطان ہے. ابو لہب اور بلعام بن باورا اور ایسے کئی مردود آئے، فرعون، قارون وغیرہ، اور فنا ہو گئے. رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں. اب دیکھیں یہاں اصل میں تھا یدا نے تھا کیا؟ تو یہ مضاف ہوا. یدا ابی، ابو ہوتا ہے کبھی، ابا ہوتا ہے کبھی. تیسری حالت کیا ہے؟ ابا اور ابو ابی. حالت رفع میں یدانی. تو اب ابو جو ہے وہ مضاف ہے، یا اس کے طرف ابو لہب کے طرف تو ابی ہوگا. اب یہ مضاف الیہ ہے. یدا ابی لہب، دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے لیکن مراد کل ہے، پورا کا پورا برباد ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کلمہ جائز نہیں کہ وہ بددعا دو. بددعا تو وہ دیتا ہے جو کمزور ہو، اس کے اوپر کوئی اور ہو جس سے بڑھ کر طاقتور نہ ہو، تو پھر وہ کیسے بددعا دیتے ہیں؟ ہم نے بولا قاتلک اللہ، سر کلمات آئے نا، اللہ انہیں ہلاک کر دے. لیکن کہا کہ اس کا رزلٹ مراد ہوتا ہے کیا؟ اللہ کا غضب ہے ان پر. وَتَبَّ یہ ماضی ہے، اور وہ ہلاک ہو گیا. ابو لہب ہلاک ہو گیا کیونکہ اللہ کے نبی کے خلاف اس نے زبان دراز کی. رسول اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رب لم یزل نے اعلان کیا اللہ تیری حفاظت کرتا ہے. واللہ، اب کسی کا کیا مجال، اور تا قیامت ایسے ہی ہوتا رہے گا. ما اغنا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے بولا ارے مجھے اللہ نے بہت مال دیا، میں بڑے خاندان والا ہوں، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. اللہ فرماتا ہے فائدہ نہ دیا انہیں، ان کے مال اور جو اس نے کمایا، نہ کنبے نے کیا، نہ کسی نے. اور جنگ بدر کے بعد وہاں ابو جہل مردار ہو گیا، اور یہاں پہ اس کو دانا نکلا، اور دانا ایسے تھا کوئی دیکھ کے بھاگ جاتا تھا. بولے یہ تو بڑا خطرناک دانا ہے. اکیلے میں تڑپ کے جب مردار ہوا پھر کوئی جو ہے نا اس کے پاس نہیں جاتا کہ کس کو دفنائے کیا. جس پر ان کو ناز تھا، خاندان پر ناز تھا، خاندان، میرا خاندان بڑا ہے، میرا کنبہ بڑا ہے. ارے اللہ والوں کے مقابلے میں کوئی کار آمد نہیں ہوتا. فرعون کے خاندان سے بڑا کسی کا خاندان نہ تھا. لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے، ان کو رب اعلیٰ کہتے تھے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹکرایا تو پاش ہو گیا اور نام و نشان نہ رہا. اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور بھی ٹکرا جائے تو اس کا نام و نشان مٹ جائے. سیصلیٰ نارا ذات لہب، رب فرماتے ہیں ان قریب سخت شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. لہب، شعلہ زن آگ میں جائے گا. اللہ اکبر.
رب کریم نے غیب کی خبر بتا دی اور ایسے ہی ہوا کہ اب اسے ہونے والا ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، عرب پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، میں یمن میں پڑھ رہا تھا حمالۃ الحطب. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، یہ تو صحیح ذہن میں آتے ہیں، لیکن حمالۃ نہیں آتا ذہن میں کہ یہ کیوں ہے ہوا. کیونکہ اس کی بیوی ام جمیل جو تھی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے، تو اٹھانے والی تو حمالۃ ہوتا ہے، تو حمالۃ کیا کہتے ہیں، یہ مقام ذم میں ہے، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے تو اس لیے نصب آیا. تو اسے یہ بھی پتہ چلا کہ مشرک کو جو اپنے طریقے ہوتے ہیں ان کا نکاح صحیح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ان کی اولاد صحیح ہوتی ہے اور وارث ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو تھی ام جمیل، یہ تو مشرک تھے نا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں اس کی بیوی، یہاں دیکھ کے آپ کو ایک بات بتاؤں اس کی یہاں سے، کہ یہ کس قدر دولت مند تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عناد میں اس نے کیا کیا. ام جمیل بنت حرب ابن امیہ یعنی ابو سفیان کے بہن تھی، اس کا نام عورا تھا. کیا؟ عورا. کنیت ام جمیل، ام جمیلہ. یہ بھی جہنم میں جائے گی کیونکہ وہ بھی عقائد و جان کی سخت دشمن ہے کہ جنگل سے کانٹوں کا بوجھ سر پر اٹھا کر لاتی تھی اور پیارے عقائد و جان کے راہ میں بچھاتی تھی تاکہ پیارے عقائد و جان کے نازم قدموں میں وہ قدم جو عرش پر لگے. اللہ اکبر. اور عقائد و جان کو تکلیف پہنچے، اللہ کے نبیوں کو تکلیف پہنچانے کی سوچ رکھنے والے یا ان کے غلاموں کو یہ جہنمی ہے. اللہ ان کے غلاموں کی بھی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سے معلوم ہے کہ مشرکین کے آپس میں یہ سب تعلقات جو ہو رہے ہیں یہ صحیح ہے، نکاح وغیرہ. رب کریم نے ام جمیل کو ابو لہب کی بیوی کہا، لہذا اس کی اولاد حرام ہی نہیں ہے، نکاح سے ہے، ان کے طریقے پر ہے. ام جمیل حضور کی عداوت میں اتنی سخت ہے کہ باوجود مالدار ہونے کو خود جنگل جاتی تھی، وہاں سے خاردار درختوں، خاردار کیا ہوتا ہے؟ یہ خار جو ہے کانٹوں کو کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں خاردار. ازغیمہ کرا پخپو کے بدے خارشی کرد گل اکڑا چی مینت گلزار. کہتے ہیں ارے کانٹوں کا کاشت مت کرو تیرے پاؤں میں لگ جا، ارے پھولوں کی کاشت کرو کہ تمہاری محبت پھیل جائے. کانٹے بھی آپ لوگ جانتے ہیں اور پھول بھی جانتے ہیں. خاردار درختوں کی شاخوں کا گٹھا اپنے سر پر لاتی، جنہیں وہ حضور کے راستے میں بچھاتی. اپنی لونڈیوں خادمات سے یہ کام نہیں لیتی کیونکہ دشمنی خود وہ نبھاتی تھی، اپنا غصہ ٹھنڈا کرتی تھی. معلوم ہے کہ یہ بھی اس خبیثہ پر دنیاوی عذاب تھا کہ جس کے سر میں حضور کی عداوت، کینہ، بغض، اس پر یہاں بھی کانٹے اور آخرت میں بھی کانٹے. جیسے آج صحابہ سے دشمنی رکھنے والے دنیا میں ذلیل اور کون اور آخرت میں بھی. ان ام جمیلہ مر گئی بھی اسی طرح کانٹوں کے گھٹے کا رسہ اس کے گلے میں پڑ گیا، پھانسی سے مر گئی. کہتے یہ گئے اور وہاں سے وہ اٹھایا گھٹا، تو آتے آتے ایک جگہ تھک گئی. انسان اللہ کے رضا کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا جو کسی کے دشمن میں برداشت کرتا ہے. اگر اللہ کے دشمن نبی کے دشمنوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے نفس اور انا کے مسائل میں اگر ایسے کرے تو اللہ میں اپنے نفس اس طرح انانیت کے مسئلوں سے بچائے کہ اس کے لیے ہم وہ کریں، بھاگ دوڑ اور اپنا پیسہ خرچ کریں. آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا، ہم چونکہ خود کسان ہیں اور ایسے وزن ہم نے اٹھائے.
لمبے سفر پہ جاتے ہم، یہاں 4 کلومیٹر دور ہم جو ہے نا وہاں سے چیزیں اٹھا کے لاتے تھے، گھاس، لکڑیاں وغیرہ، تو اس کو ایسے گھٹا باندھتے تھے، پھر اس میں ایک رسی ڈالتے، وہ رسی یہاں سے ایک چادر رکھتے تھے، وہ رسی کو یہاں لگا لیتے تھے، اور گھٹا ایسے بالکل زبردست انداز سے آتا تھا. سر پہ انسان اتنا نہیں اٹھا سکتا، گردن تھک جاتی ہے. تو وہ جو ہے نا بہت زبردست انداز سے بن جاتا ہے، یہاں پہ رکھتا ہے اور یہاں 2 رسیاں یہاں ڈالتے، چل رہا ہوتا ہے. اس نے جیسے رکھا، اب وہ جس پتھر پہ رکھا، اب وہ پتھر سے پیچھے چلا گیا، اور یہ جو ہے رسی یہ نیچے آ گئی، جو مسد، کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی، وہ یہاں آ گئی. اب ادھر جو ہے نا وہ کیا ہے، لکڑیاں، خاردار لکڑیاں ہیں، وہ لٹک رہی ہیں، ادھر یہ لٹک رہی ہے، پھانسی کا تختہ خود بنا گیا. اب کوئی ہے بھی نہیں کہ چھڑائے. قیامت تک سبق رہ گیا کہ جن کی حفاظت اللہ کرے، دا عزت شمچ بلا دا چا خدای کڑی، ارے آگا کل اسوک و جلے پپو کوش. جن کی عزت کی شمع اللہ روشن کرے، ارے اس کو پھونک کے مار مار کے کون بجھا سکتا ہے. اردو میں بھی ایسے شعر ہے نا، کون سا شعر ہے؟ کسی کے فانوس بن کی جن کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جن کو روشن خدا کرے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا. اللہ کے نبی چونکہ رحمت للعالمین ہے، اس جہان کی خیر خواہ اس سے بڑھ کر کسی نے نہ کی، اور یہ پھر بھی ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جن کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، کہ ان کو تناز ہونا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث کیا، لیکن چونکہ یہ وڈیرے بنے ہوئے تھے، ان کو چودراہٹ راس نہیں آئی، اور انا کے مسائل ڈوب کے لے گئے. تو اس کی بیوی حمالۃ الحطب تھی، لکڑیوں کا گھٹا اٹھائے ہوئے، فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی من مسد، کھجوروں کے چھال کی رسی تھی، اور اسی کی وجہ سے وہ مردار ہو گئی اور نامراد ہو گئی. کریم مولا سے دعا ہے کہ سورہ لہب کی تلاوت ہم نے کی، اس کا درس کیا، اللہ قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ ہمارے مشکلیں آسان فرمائے، اور جتنے حاضرین سامعین ہیں اللہ سب کی مشکلیں دور فرما. یا اللہ تیرے نیک بندوں سے ہم محبت کرتے ہیں، انہی کی سیرتوں کو اپنانے والے بنا دے. یا اللہ غلط راستوں سے، فحش عریانیوں سے بچا. یا اللہ عالم محلہ جامع عزیزیہ کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سامعین ہیں، سب کے لیے دعائے خیر ہے، سب کے مرحومینوں کے لیے. یا اللہ اس کا احصال ثواب ہے. یا پروردگار تو رحیم اور کریم ہے، زندگی بھر ہماری جتنی بھی زندگی ہیں ہمیں مل کر تیرے اس کلام کو یا اللہ سمجھنے، سمجھانے، دوسروں تک پہنچانے، خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.